اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ تو سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی باتوں کی طرف بلائے، نیک باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ اس جلسہ میں جب مجھے تقریر کا کہا گیا تو میں ذہن میں سوچتا رہا کہ ہم کس مقصد کے لیے یہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے مجھے سب سے اچھا جواب یہی قرآن سے ملا کہ امت مسلمہ میں ایسے لوگ ہمیشہ موجود ہونے چاہیے جو کوشش کریں کہ نیکی کی طرف بنی نوع انسان کو دعوت دیں، خود بھی ان کا نمونہ نیک ہو، اور جو باتیں غلط ہیں ان سے روکا جائے۔ یہ اصلاح کا سب سے بہترین طریق ہے، اور آج اسی نقطہ نظر سے میں چند گزارشات اس نقطہ نظر سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسلام ایک مرکزی پیغام دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ اس کائنات کا ایک ہی معبود ہے جس کی طرف دلوں کو کشش ہونی چاہیے، اس کا عرفان ہونا چاہیے، اور جب کسی چیز کی عظمت، اس کی خوبی، اس کی خوبصورتی انسان پر کھلتی ہے تو فطرتاً وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ نزل من السماء، کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہو اور اس کو پتہ چل جائے انسان کو کہ ہمارا رب ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے میں چند ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے کم از کم عقل انسانی یہ نتیجہ نکالے گی کہ ہاں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اس مضمون کو میں نے 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بظاہر سارے مختلف لگیں گے ایک رنگ میں، لیکن جب ان 8 کو یکجائیت کی نظر سے دیکھیں گے تو پوری تصویر ذہن انسانی پہ ابھرے گی۔
کہ ہمارا کائنات کا نظام کس طرح چل رہا ہے۔ جیسے جگسا پزل ہوتا ہے تو اس میں جتنے بھی اس کے بٹس ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کو جوڑیں تو ایک تصویر بن جاتی ہے۔ تو یہ مضمون بھی 8 ٹکڑوں پر مشتمل ہے، جن کو یکجائیت سے دیکھیں گے تو کأن اللہ نزل من السماء کا ایک یا اللہ کی ہستی کا ہمیں عرفان ملے گا۔ احمد فراز کا ایک شعر ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے۔ میں شکوائے ظلمت شب تو نہیں کروں گا، دنیا میں جو تاریکی پھیلی ہوئی ہے، جو فسادات ہیں، ہم سب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں۔ اس ظلمت شب کا شکوہ نہیں، مگر اس کا ذکر ضرور کروں گا کہ جب تک ہمیں ظلمت شب کا اندازہ نہ ہو، ہم اس روشنی کی افادیت، اس کی اہمیت، اس کا فائدہ نہیں پہچان سکتے، کیونکہ فطرت ہماری ایسی ہے کہ تقابلی جائزہ سے ہمیں چیزوں کا عرفان ہوتا ہے، ہمارا شعور زیادہ آسانی سے ان کو سمجھتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ عام قاعدہ دیکھیں کہ ایک مسافر رات کی تاریکی میں جنگل سے گزر رہا ہو تو اس کو تو اپنی سمت کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے جس طرف جانا ہے کیا میں اس طرف جا بھی رہا ہوں۔ پھر یہ کہ کہاں کوئی گڑھا آ جائے جس میں اس کا پاؤں پڑ جائے، یا کوئی پتھر یا کوئی اور رکاوٹ ہو جو نظر نہ آتی ہو اندھیرے کی وجہ سے، تو وہ اسے ٹھوکر کھا جائے۔ مگر وہی مسافر جب سورج طلوع ہو تو اس کو کوئی دقت نہیں پیش آئے گی، اس کو پتہ ہے کہ کہاں مشکل ہے، کہاں سیدھا راستہ ہے، وہ سہولت کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ ظاہری رنگ ہے، یہی باطنی سفر ہے انسان کا، اس کی منزل خدا کو پانا ہے۔ لیکن اتنا تاریک راستہ ہے یہ کہ جگہ جگہ پر ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں۔ اس چیز میں اللہ تعالیٰ جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اندھیرے بھی اس نے پیدا کیے ہیں، روشنیاں بھی وہی پیدا کرتا ہے، اس نے ہدایت دینے کے لیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی روشنی بھی پھیلائی ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا تو قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، حالت یہ تھی کہ خشکی اور تری دونوں میں فساد تھا۔ یہ اس کے ظاہری معنی ہے۔ اس کے میرے نزدیک حقیقی معنی یہی ہیں کہ وہ قومیں، وہ امتیں، وہ لوگ جن کو آسمانی ہدایت
نہیں ملی تھی وہ بھی بگڑ چکے تھے، اور وہ لوگ جن کے درمیان خدا کا کوئی برگزیدہ بندہ آیا تھا، جن کو آسمانی پانی ملا تھا، وہ بھی بگڑ گئے تھے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر۔ ایسے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہوتا ہے، اور آپ کے نزول کو اس تاریک رات میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک چمکتا سورج تم میں بھیجا، یعنی اتنی روشن ہدایات دیں کہ اس شخص نے ہر قسم کی تاریکی کو دور کر دیا۔ تو یہ اندھیرے اور روشنی کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہ میرے نزدیک ایک بیلنس، ایک ترازو ہے۔ جب سورج والا پلڑا اوپر آتا ہے تو وہ اندھیرے نیچے چلے جاتے ہیں، اور جب سورج نہیں رہتا تو پھر اندھیرے غالب آ جاتے ہیں۔ یہی دور چلتا رہتا ہے، اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سال پہلے ہوئی۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جب کہ ایک تاریک رات اس رنگ میں آ چکی تھی کہ غلط عقائد آ چکے تھے، اللہ وہ جو سب نظام کا پیدا کرنے والا ہے وہ گنگا ہو گیا تھا، بولتا نہیں تھا، یعنی عقائد یہ بن چکے تھے۔ تو مرزا صاحب کی شخصیت، ہم جو یہ تذکرہ خطاب دیکھتے ہیں الہامات سے بھری ہوئی، زمانے کی ضرورت تقاضا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے کلام کرے، کیونکہ وہ نہیں بولتا، یہ عقیدہ بن چکا تھا۔ ختم نبوت ختم ہو گیا، اللہ وحی نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے ضرورت زمانہ کے لحاظ سے اس کا پورا جواب دیا مرزا صاحب کی وجود میں سے، اور ثابت کیا۔ آج بھی جب ہم یہاں موجود ہیں اور میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ وہ اللہ نے جو کلام کیا تھا اس مبارک وجود پہ، اس کی صداقت کے نشان آج ہم میں موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ روشنی پھیلاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور خوش قسمت ہیں جو اس روشنی کو پا لیتے ہیں۔ اور اسی دور میں ہم ایسی طریقی دیکھتے ہیں کہ ہر سوچنے والا انسان یہ سوچے گا کہ کیا یہ لوگ کون ہیں جو اس قدر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں ایک مثال سے اپنی بات واضح کرتا ہوں۔ یہ چند دن پہلے انڈیا کے کسی پنڈت نے تقریر کرتے ہوئے عوام سے یہ کہا کہ یہ جو آج کل سولر سیل لوگ اپنی چھتوں پہ لگا رہے ہیں، اس سے سورج دیوتا کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس ہجوم نے تقریر کے بعد وہ ہلا بول دیا۔ جتنے سولر سیل لگے ہوئے تھے انہوں نے، کسی نے ہتھوڑیوں سے، کسی نے ڈنڈے سے، کسی نے توڑ پھوڑ دیے، اور ان کے اوپر چھلانگے مار رہے ہیں کہ ہم نے عظیم کام کر دیا۔ یہ ہے ہم انسانوں کی صورتحال کے، اندھیروں میں رہتے ہیں اور روشنیوں کی طرف نہیں آتے۔ یہ وہ تمہید ہے جو میں آپ کے سامنے پہلے حصے کے طور پر رکھ رہا ہوں۔
اس کا علاج جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت کیسے دیتا ہے کہ وہ کسی بھی فرد کو پر اپنا کلام نازل کرتا ہے۔ اس میں میں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یا میرا جو اپنا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک پر کیوں کرتے، ساروں کو کیوں نہیں دے دیتا؟ یہ اللہ کا فضل ہے، جس پہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہر انسان کی فطرت میں اپنے خالق کی طرف سفر کرنا ودیت کیا گیا ہے، اور وہ اس کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، اس کو اس کی کوشش کے مطابق دیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی میں نے ذکر کیا کہ زمانے کی ضرورت تقاضا کرتی ہے کہ ہدایت کا سورج کسی پر، کسی دل پر نازل کیا جائے، اور وہ پھر اسی طرح جو کائنات میں جیسے ظاہری سورج ہے وہ باطنی سورج اپنی چمک دکھلائے۔ اور ایسے شخص کا وجود جو الہام یافتہ ہوتا ہے، جب وہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی غیب کی بات بتاتا ہے، اور وہ غیب کی بات جب پوری ہو جاتی ہے تو دراصل وہ کأن اللہ نزل من السماء کا مصداق ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی اور مثال سے میں اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں لڑکیاں پیدا تو ہوتی تھیں، لڑکے نہیں ہوتے تھے تو فوت ہو جاتے تھے۔ انہوں نے مرزا صاحب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو مرزا صاحب نے کہا کہ ہم دعا کریں گے، اور پھر انہوں نے حکیم صاحب کو بتایا کہ مجھے خدا نے غیب سے یہ خبر دی ہے کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا ہوگا، اور اس لڑکے کے جسم پر پھوڑوں کے نشان ہوں گے۔ یہ چیز اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ بچے ہوتے رہتے ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ غیب کی بات بتانا کہ اس کے جسم پر اس طرح نشان ہوں گے، یہ خارق عادت امر ہے، یعنی یہ انسانی طاقتوں سے باہر ہے۔ اور ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبد الحی رکھا گیا، اور اس کے جسم پر نشان تھے۔ ایک جلسہ میں مرزا صاحب جب اب پورے حاضرین کو اپنے تعلق باللہ کہ وہ خدا اس طرح الہام دے کر اپنی ہستی کو منواتا ہے، اس جلسہ میں حکیم صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا میں نے انہیں یہ غیب کی خبر بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی؟ اور وہ گواہ تھے حکیم صاحب۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ ہاں یہ درست ہے، سچی باتیں ہیں۔ وہ بچہ پیدا ہوا، میں ضمناً بتا دوں کہ وہ بچہ بڑا ہوا، اور جب لوگ حکیم صاحب کے دور میں قادیان آتے تھے تو وہ اس بچے سے ملنے کا تقاضا کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ تم اپنی قمیض اٹھاؤ اور ہم ان نشانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک وہاں رنگ تھا۔ یہ چیز
بدقسمتی سے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو کھٹکتی تھی کہ یہ بچہ اہمیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے گھر سے نکلا، میرے خیال 17 یا 18 سال کا ہوگا، تو ان کے دروازے پہ ہی وہ دم توڑ گیا، فوت ہو گیا۔ غالباً ڈاکٹر یعقوب علی عرفانی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ اس بچے کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ ضمناً بات ہے، اس کا میرے موضوع سے تعلق نہیں، لیکن میں بات کو اس کا پورا پہنچانا چاہتا تھا۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ غیب کی خبر تھی کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا، اور وہ ہوا۔ یہ ہے کأن اللہ نزل سما، آپ سامنے وہ صداقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا اور وہ ہو گیا۔ جب وہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پردے میں وراء الورا ہستی گویا ان پردوں سے باہر نکل کے ہمارے سامنے آ گئی۔ تو ہمیں اس طریق سے کأن اللہ نزل من السماء کا ایک ثبوت مل جاتا ہے۔ پھر اب میں دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ 8 مختلف اس کے رنگ ہیں۔ ہم اپنے ذہنوں میں یہ تصور کریں، اس کو ایک انسانی زندگی پہ اپلائی کر لیں کہ یہ میرا پیدائش کا وقت ہے اور یہ میری وفات کا وقت ہے۔ ہر کوئی شخص سوچ سکتا ہے، یا یہ اس کا زمین کے بننے کا ٹائم ہے اور یہاں پہ یہ ختم ہو جائے گی، یا پوری کائنات کا یہ سٹارٹ ہے اور یہ اینڈ ہے۔ اس کو جس مرضی پہلو سے اپلائی کر لیں۔ سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ سارا ٹائم ہے اور ہم اس دور میں یہاں کہیں موجود ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے پہلے جو ہمارا ماضی کا وقت ہے اور اس پل کے بعد جو وقت ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ اپنی نسبت کہتا ہے کہ فرض کریں ہم یہاں ہیں، یعلم ما بین ایدیہم، وہ اس سے آگے جو کچھ ہے وہ ہستی وہ سب کچھ جانتی ہے، اور جو وما خلفہم، جو اس سے پیچھے ہے، وہ ہستی اس کو بھی جانتی ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں کہ اس کو پوری کائنات کے ہر چیز کی خبر ہو، بے خبر ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پل میں جہاں ہم موجود ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے سامنے جو سامعین بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے، اور سامعین کو یہ نہیں پتہ کہ میرے دل میں کیا ہے۔ تو یہ ہماری حقیقت ہے۔ لیکن جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے سورۃ یوسف میں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم تیرے پاس، یعنی یہ حضرت یوسف کے واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے، بہترین قصے بیان کرتے ہیں، تو ان سے غافل تھا، تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قصے کیا ہیں، ماضی کی باتیں ہیں، تو بے خبر تھا، لیکن میں تجھے ان چیزوں کی خبریں دے رہا ہوں، یعنی خدا تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جب ماضی اور حال کا دیا جائے تو وہ غیب کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک شخص پہ ظاہر کی جاتی ہیں، اور جب وہ ان باتوں کی سچائیاں سامنے آتی ہیں
تو پھر اللہ کا چہرہ بھی سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کأن اللہ نزل من السماء۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے، یہ سورۃ ہود میں ہے، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، کہ یہ جو غیب کی خبریں ہم تجھ پر وحی کر رہے ہیں، تو اور تیری قوم ان سے بے خبر تھی، پتہ ہی نہیں تھا، تو صبر کر، یقیناً متقیوں کے لیے ہی عاقبت ہے، وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں، اس کو ساحر لدھیانوی نے بھی اپنے گیت میں بیان کیا ہے، اور وہ آپ لوگ خود سنیں تو آپ کو اس کی اہمیت جب اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو بڑی دلچسپ لگے گی۔ ساحر کہتا ہے کہ آگے بھی جانے نہ تو، پیچھے بھی جانے نہ تو، یہ وہی بات ہے، یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، جو بھی ہے بس یہی ایک پل ہے۔ پل کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پل ہے، لیکن انسان کی یہ حالت ہے کہ وہ اس پل کو بھی نہیں جانتا۔ تو اب اسی پل کے لحاظ سے میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو تیسرا میرا حصہ ہے اس تقریر کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبۃ الوداع، اس میں ایک آخری جملہ ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ کیا تھا، اور پھر 1500 سال میں اس جملے نے اپنا کیا رنگ دکھایا۔ آپ نے اس وقت کے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، خبردار جو یہاں موجود ہیں وہ میری ان باتوں کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، اور وہ ان کے بعد میں آنے والوں کو پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے وہ تم لوگوں سے زیادہ میری باتوں کا مفہوم سمجھنے والے ہوں۔ یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب لوگ ہیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس طرح سمجھا، اور بعد میں آنے والوں نے اس کو کس طرح سمجھا۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال کا ذکر فرمایا تو اس رنگ میں فرمایا کہ کبھی آپ کی آواز اونچی ہو جاتی تھی، کبھی بہت دھیمی ہو جاتی تھی، اور اس کا کچھ ایسا امپیکٹ ان سننے والوں پر پڑا کہ انہوں نے گمان کیا کہ گویا ہمارے آس پاس دجال موجود ہے۔ یہ حدیثوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، میں بالکل مختصر باتیں کروں گا۔ اور جب اگلی نماز کے وقت وہ جمع ہوئے تو ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تمہاری یہ چہروں کی یہ جو تغیرات ہیں یہ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے ہی ذکر کیا تھا تو ہم تو سمجھے کہ وہ بس یہیں کوئی ہمارے پاس وہ دجال موجود ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میرے ہوتے ہوئے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور میرے بعد اگر ظاہر ہوگا تو ہر شخص کو اس کے لیے تیاری رکھنی چاہیے۔ اچھا، انہی باتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شکل ایک
صحابی تھے عبدالعزا بن قطن، اس سے ملتی ہے۔ پھر ایک موقع پہ فرمایا کہ ابن سیاد بھی اس سے مشابہ ہے۔ اب ابن سیاد مکہ سے مدینہ آ رہا تھا۔ اب صحابہ نے کیا سمجھا؟ انہوں نے سمجھا کہ یہی جو ہے نا دجال ہے۔ انہوں نے اس صحابی کو پکڑ کے اس کی ٹھیک ٹھاک پھنٹی بھی لگا دی، مارا اسے۔ یہ انہوں نے جو مفہوم سمجھا تھا اس کے مطابق انہوں نے ایکشن لیا۔ وہ آگے سے دیکھیں اس کی ریزننگ، اس نے کہا جی میں تو پہلی بات یہ کہ میں مسلمان ہوں، دوسرا میں مکہ سے مدینہ آ رہا ہوں، اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال تو مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ چیز جو بتائی گئی تھی، آپ اس کا رنگ دیکھیں کہ صحابہ نے کیا سمجھا، اور آج تک مسلمان اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں سے ہر کوئی شاید جانتا ہے اچھی طرح۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا دور آیا، اب 1400 سال بعد، یہ جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا میری بات کو آگے پہنچاتے رہنا، تو شاید وہ زیادہ بہتر مفہوم سمجھنے والے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں یہ جو عیسائیت کا حملہ ہے کہ خدا نے ایک بیٹا بنا لیا، اور یہ جو پادری اس کے لیے ساری دنیا میں کوششیں کرتے پھرتے ہیں، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ وہ دجالی حملہ ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے آسمانی حربہ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بات جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، وہ آج یعنی مرزا صاحب کے دور میں اس کا رنگ کیا ہو گیا۔ اس کو اب تھوڑا سا اور آگے لے جائیں اسی مضمون کو، تو جو مرزا صاحب نے بات کی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جماعت جو اس مشن پہ نکلی تھی، وہ خود آج ایک رنگ میں اسی دجالیت کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ جو میں اس نظام پہ جسے خلافتی نظام کہتے ہیں، دجالیت کا جو لیبل لگا رہا ہوں، اس کی وضاحت میں ایک اور اگلے جو پارٹ ہے اس میں دوں گا کہ کیوں میں نے یہ الزام لگایا ان پہ۔ مرزا صاحب کے دور میں یہ جو بات آگے تک پہنچانا تھا نا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے دور میں بھی وہی کچھ ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پسر موعود کا معاملہ تھا، 9 سال کے عرصہ میں پیدا ہوگا، تو حضرت صاحب نے خدا سے علم پا کر جب یہ خبر دی کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے سلسلہ میں سخت تفرقہ پڑے گا اور ہوا و ہوس کے بندے جدا ہو جائیں گے، یہ ساری خبر ہمیں پتہ ہے کیا ہے، اس لیے میں وہ دہراتا نہیں ہوں۔ اب پیر سراج الحق نعمانی صاحب جب اس کو لکھ رہے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ خبر جب مرزا صاحب نے دی تو مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب نے انہیں کہا کہ آپ کو مبارک ہو، تو میں نے کہا کہ مجھے کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مرزا صاحب نے خاص آپ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم اس موعود کو پہچان لینا۔ تو آگے پیر صاحب لکھتے ہیں، پھر میں نے اس موعود
وجود کو پہچان بھی لیا اور روز محشر بھی دیکھ لیا، جس کا مرزا صاحب نے غیبی خبر پہ میں ذکر کیا تھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ صحابہ، ان کی خدمات، ان کے سارے معاملات، اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں، نیک لوگ تھے، لیکن ان کی یہ تفہیم بالکل غلط تھی۔ یعنی جو انہوں نے سمجھا تھا وہ بات تھی ہی نہیں۔ آج ہم اس کے تقریباً یہ 1915 کی بات ہے جب انہوں نے یہ کتاب لکھی، تو 108-9 سال کے بعد ایک بات کر رہے ہیں۔ وہ کیوں غلط تھے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب جون 1915 میں شائع ہو چکی تھی۔ جون 1915 میں پیر سراج الحق صاحب نے، نعمانی صاحب نے، کون سا پسر موعود دیکھا تھا؟ پسر موعود نے تو دعویٰ 1944 میں کیا جا کے۔ انہوں نے کون سا روز محشر دیکھ لیا تھا 1915 میں؟ فرسٹ ورلڈ وار 1914 میں شروع ہوئی ہے، اور قادیان تک تو خبر آنے تک تو ان کی کتاب بھی شائع ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے کون سا روز محشر دیکھ لیا تھا؟ پھر ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب خود 1935 میں فوت ہو گئے اور دعویٰ 1944 میں ہوا۔ تو دعوے سے پہلے انہوں نے کس پسر موعود کو دیکھا تھا؟ کیا ثبوت دیے تھے اس کے؟ کچھ بھی نہیں، بس ایک کانسیپٹ ہے جو ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ یہی بچہ ہے۔ یہ غلط تھا سب کچھ۔ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا اس حصے میں کہ غیب کی خبر جب اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے تب جا کر اس کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے، ورنہ انسانی عقل جو قیاس کر سکتی ہے کرتی رہے، لیکن اسی حقیقت کو وہ نہیں پہنچ سکتی۔ وہ یہ غیب کی باتیں ہوتی ہیں، غیب میں رہتی ہیں۔ اب میں اس کے چوتھے حصے کی طرف آتا ہوں، وہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدات ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 150-200 سال میں علمی رنگ میں انسان نے بڑی تیزی سے ارتقائی منزلیں طے کی ہیں۔ صدیوں سے انسان گھوڑے، خچر، اونٹوں پہ سفر کرتا رہا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ 2-3 ہزار سال کا یہ سفر جو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے، لیکن ایک دم میکینیکل ریولوشن آ جاتا ہے۔ انسان کاریں بنا رہا ہے، اسٹیم انجن بنا رہا ہے، انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے، تو بڑی تیزی سے یہ سفر ہے۔ پھر ہم گزشتہ 25 سال کے لگ بھگ کہہ لیں، کم و بیش، ایک الیکٹرانک ریولوشن آیا ہے انسان کی تاریخ میں، جس میں ہم نے ورلڈ وائڈ ویب، سوشل میڈیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ چیزیں بنی نوع انسان کو دیکھ کر ان کو ایک نئے جہان میں داخل کر دیا ہے۔ لیکن اس کو اگر ہم باریک بینی سے دیکھیں تو یہ بہت سمپل پروسیس ہے۔ مثلاً
عام سی مثال ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی ریموٹ کنٹرول کا ایک بٹن دباتے ہیں اور ٹی وی آن ہو جاتا ہے۔ ہم تھوڑے سے فاصلے پہ اپنے کار کے ریموٹ کنٹرول سے بٹن دباتے ہیں، لاک ہو جاتی ہے یا ان لاک ہو جاتی ہے، جو ہم چاہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے گراج پورٹ اسی طرح ریموٹ کنٹرول سے کھولتے ہیں، انفرا ریڈ ریڈیشنز ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ ان کو یہ تو ہیں چھوٹی چھوٹی مثالیں جو شارٹ ڈسٹینسز پر ہیں۔ لانگ ڈسٹینسز کی میں ایک ہی مثال دے دیتا ہوں کہ انسان یہاں پر بیٹھا ہوا 1.5 ملین کلومیٹر دور جیمز ویب کو کنٹرول کر رہا ہے، وہی سگنلز کنٹرول ہیں۔ یا ہماری یہ جو موبائل ٹیلی کمیونیکیشن ہے، سگنلز جا رہے ہیں، سگنلز آ رہے ہیں، خواہ ہم دنیا کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور سگنلز دوسرے کونے میں کوئی بندہ بیٹھا ہے، اس سے بات کر رہے ہیں۔ ان میں کامن چیز کیا ہے؟ ایک ہے ٹرانسمیٹر جو سگنل امٹ کر رہا ہے، نکال رہا ہے، بھیج رہا ہے۔ دوسرا حصہ ہے وہ سگنل، اور تیسرا حصہ ہے ریسیور جو ان سگنلز کو ریسیو کر رہا ہے۔ یہ ساروں کی آسان سی ڈسکرپشن ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، یعنی ہماری مادی آنکھ ان کو دیکھ لے گی۔ ایک ہے ٹرانسمیٹر جو ٹی وی کنٹرول بھی ہو سکتا ہے، جو ہمارا موبائل فون بھی ہو سکتا ہے، اور ایک وہ جو ریسیو کر رہا ہے، وہ بھی ایک مادی وجود میں ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن جو سگنل ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے، جو میں اگلی بات کی طرف، اسے اگلے پارٹ کی طرف 5واں حصہ ہے، اس پہ آؤں گا۔ یہ سگنل جو بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پروگرامنگ کے علم رکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ایک پروگرام ہے، یہ ایک میسج ہے، آسان لفظ، جو ٹرانسمیٹر سے ریسیور کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم اگلے حصے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو وحی کرتا ہے۔ یہاں پر بہت انٹرسٹنگ فینامنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں سگنل نظر آ رہا ہے۔ مثلاً الیس اللہ بکافٍ عبدہ، ایک سگنل ہے جو ریسیور بتا رہا ہے کہ یہ سگنل ہے، ہم الفاظ میں اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ٹرانسمیٹر یعنی اللہ جس نے وہ سگنل بھیجا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور جو اس سگنل کا افیکٹ ہونا ہے، جیسے ہم ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبائیں تو ٹی وی آن ہو گیا، وہ افیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں، اس کو ذرا اور آسان دیکھ لیں، میں تجھے ایک ذکی غلام دوں گا، سگنل ہمارے سامنے ہے، اللہ نے بھیجا ہے، پتہ کوئی نہیں، ذکی غلام کون ہے، پتہ کوئی نہیں، جب تک کہ وہ ذکی غلام آ کے کہے نہ کہ جی میں وہ بندہ ہوں جس کے بارے میں یہ سگنل آیا تھا، اور وہ پھر اس چیز کے ثبوت دے گا کہ میں کیوں اس کا مستحق ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحی جب ہوتی ہے تو سگنلز ہمیں پتہ ہے، میسیج ہمیں پتہ ہے کیا ہے۔ جب میسیج کا افیکٹ سامنے آ جاتا ہے تو پھر ٹرانسمیٹر کا بھی ثبوت مل جاتا ہے۔ یہ ثبوت جیسے میں نے کہا تھا کہ میں بعد میں بعض آیات سامنے رکھ کے بتاؤں گا
کہ جو اس پل میں جس میں ہم زندہ موجود ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، سگنل ہمیں پتہ ہے، اس کا افیکٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو ڈیفینیٹلی ٹرانسمیٹر کا ہمیں ثبوت ملے گا، جس کو کا ان اللہ نزل من السماء کا ہم مصداق کہیں گے کہ اس واقعے نے ہمیں اللہ کا چہرہ دکھا دیا، اللہ ظاہر ہو گیا دوسرے لفظوں میں۔ یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اس اصل مضمون کی طرف ہمیں مزید اور تھوڑی سی روشنی مل جائے۔ ہم سپوز کریں کہ یہ جو 1.5 ملین دور ایک جیمز ویب ہے، وہاں پہ ہمارے جیسی کوئی مخلوق پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس پہ کیا گزرے گی؟ وہ سب سے پہلے تحقیق کرے گی کہ یہ چیز کیا ہے، یہ جس جگہ میں پیدا ہوا ہوں یہ چیز کیا ہے، تو وہ وہی پروسیس سے گزرے گی جیسے ہم زمین پہ انسان گزر چکے ہیں اور ہم تحقیق کر چکے کہ یہ کائنات اس چیز کی بنی ہوئی ہے، اس چیز کی ساری ہسٹری ہمارے سامنے ہے۔ یہی چیز اس کے سامنے ہوگی۔ جب وہ کرتا کرتا بہت علم حاصل کرے گا تو پھر وہ سوچے گا کہ اس کو بنایا کس نے ہے۔ فرض کریں وہاں پہ ایک اور دوسرا وجود ہے، اس کو انسان یہاں سے سگنل بھیجتا ہے کہ تجھے اور جس زمین پہ جس جیمز ویب پہ تو موجود ہے اس کو میں نے بنایا ہے، تو وہ اپنے ساتھی کو کہے گا کہ یار مجھے ایک خبر ملی ہے کہ یہ کوئی اور ہے ہمارا اس سارے سسٹم کو بنانے والا، تو وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو آج جمعہ صاحب یا ہر ملحمین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہی کچھ ہوگا، اگر ہم اس کو جتنا بھی سوچیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ لیکن جب اس کی بتائی ہوئی باتیں دوسرے شخص کو نظر آئیں گی کہ یار یہ باتیں تو ٹھیک ہی کر رہا ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پیچھے ہو۔ اور فرض کریں کہ وہ ہمارے سے یعنی انسان سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، تو اس کو ہماری ہستی، ہماری حقیقت جاننے کے بارے میں جو خواہش ہوگی تو اس کو لگے گا کہ یہ ٹرانسمیٹر جو ہے یہ گوشت پوشت کا ایک انسان ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، یہ سارا وہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں، ہماری خد و خال، ہماری ماہیت کے بارے میں جان جاتے ہیں۔ ویل اینڈ گڈ، ان کو ایک حقیقت معلوم ہو گئی۔ لیکن اسی چیز کو ذرا اور لطافت میں لیں کہ ہمارا کوئی جسم، کوئی ہڈی، کوئی وجود ہی نہیں، ہم محض علم ہیں۔ ہیومن انٹیلیجنس اس کو میں نام دیتا ہوں۔ تو ان کے لیے تو بڑا ہی مسئلہ ہو جائے گا کہ ہم اس سورس آف ٹرانسمیشن کو کیسے پہچانیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو کیا کریں۔ یہی مسئلہ ہم انسانوں کے ساتھ ہے۔ میں اس کو اب اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے پیچھے ہیومن انٹیلیجنس ہے، اور اس ہیومن انٹیلیجنس کے پیچھے انٹیلیجنس ہے۔ یہ وہ انٹیلیجنس ہے جس کو سقراط نے کہا تھا ورچو از نالج۔
وہ خالق جس نے یہ سب کچھ کیا وہ علم ہے جس کی زیادہ سپرلیٹو ڈگری ورچو از گاڈ ہے. جہاں تخلیق کی ابتدا سے یعنی یہاں اس کی کائنات کی تخلیق ہو رہی ہے، یہاں ختم ہو رہی ہے، یہ سارا اسپیس ٹائم ہے، اس کا مکمل احاطہ کر لیتی ہے. تو اب جو میں نے باتیں کی تھیں کہ ٹرانسمیٹر یعنی اللہ اپنا علم وحی کے ذریعے ٹرانسمٹ کرتا ہے کسی وجود کی طرف، ملہم کی طرف، جسے ہم اپنی عربی ٹرمینالوجی میں سگنل وصول کرنے والا، ریسیور. اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے بہت سارے حوالے ہیں، لیکن میں 2 یا 3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے جب اکٹھے کیے تو 9 صفحے A4 کے صرف اسی میسیجز پہ جو قرآن نے پیش کیے ہیں وہ میرے پاس آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا اوہینا الیکا کما اوہینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوہینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا. یعنی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تک کے مقام تک پہنچانے کے لیے جس رنگ میں خبریں دے رہا ہے کہ ہم نے تیری طرف وحی کی، یہ کوئی تیرے ساتھ نیا معاملہ نہیں ہوا. تجھ سے پہلے نوح اور اس کے بعد آنے والے تمام نبیوں کے ساتھ ہم نے یہی معاملہ کیا. ہم نے ابراہیم کی طرف وحی کی، ہم نے اسماعیل کی طرف وحی کی، ہم نے اسحاق کی طرف کی، ہم نے یعقوب کی طرف وحی کی، ہم نے ان کی اولادوں کی طرف وحی کی، ہم نے عیسیٰ پہ کی، ایوب پہ کی، یونس پہ کی، ہارون پہ کی، سلیمان پہ کی، داؤد پہ کی. یعنی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کامل پہ پہنچا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ میرا سگنلز بھیجنے کا ہے اس کو کوئی انوکھی چیز نہ سمجھیے. میں ہمیشہ سے اسی رنگ میں اپنے چہرے کو ظاہر کرتا آیا ہوں. پھر دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کہ لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے ایک شخص پر جو انہی میں موجود تھا وحی کر دی. اس کو آج کے دور میں دیکھیں کہ ایک شخص ہم میں موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے وحی کی، غیب سے خبر دے دی. تو یہ کون سی اس نے عجیب بات کر دی کہ ہمیں اس کی بات ماننے میں دشواری پیش آ رہی ہے. یہ فنامنا تو قرآن جس پہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں وہ آپ نے سن لیا کہ کس طرح بتاتا آ رہا ہے. ہم نے تو ہر دور میں یہی کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ نے ایک بندے کے اوپر کلام نازل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کرتا جا جو میں نے تجھ پہ وحی کی ہے. وَاصْبِرْ، اور اس پہ صبر کر لے. میں جو تجھے خبریں دے رہا ہوں یہ سچی ہیں،
صبر سے کام لیں، اللہ اپنا حکم نازل کر دے گا، اور وہی سب سے بہتر حکم نازل کرنے والا ہے، بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ آتا ہے، یہ میں نے یہ آیت جو ابھی پیش کی ہے، یہ بھی آج دیکھ لیں کہ اس کو آج اپلائی کر کے دیکھیں کہ جمعہ صاحب کو اللہ نے ایک غیب کی خبر دی، کب پوری ہو، کب اس کے افیکٹس نظر آئیں، اللہ کے اس فرمان کے مطابق بس پھر صبر کر، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ تو پھر قرآن میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ان سے کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھے وحی ہو رہی ہے، اور جو مجھے یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی ہے جس کی طرف ہر چیز کو جانا ہے، یا ہر چیز اسی کے قبضہ میں ہے اور اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ تو اب میں ساری آیات چھوڑ کے آگے چلتا ہوں، ایک آخری آیت اس سلسلے میں رکھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی، تو ان سے کہہ دے کہ میں اس کائنات میں کوئی پہلا انسان ہوں کہ جس کی طرف اللہ نے وحی کر دی ہے۔ یعنی یہ فنامنا آپ جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ جس قرآن پہ آپ ایمان رکھتے ہیں، ابتدا سے ہمیشہ سے وہ اپنے آپ کو وحی کے ذریعے سے ظاہر کرتا رہا ہے۔ تو میں نہیں جانتا کہ اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، تمہارے ساتھ کیا کرے گا، میں تو اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو مجھے اللہ دے رہا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فنامنا ہمیشہ سے ہے، چلا آ رہا ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ میرے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مجھے جو میسج ملتا ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب یہ وہ باتیں ہیں، چند قرآنی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جہاں پہ تمام امت مسلمہ، تمام جماعت احمدیہ یہ ایمان رکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور جو کلام ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، اب ان کا بیان دیکھیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس اترنے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تاکہ وہ ان میں داخل ہو۔ یہ سننے والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب وہی بات بیان فرما رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ روح القدس ہر ظلمت میں نازل ہوتا ہے اور وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف انسان کو لاتا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کی وصیت بھی یہی تھی کہ جب تک کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ تو وہ اسے ہرگز یہ مراد نہیں لے رہے تھے کہ ووٹوں سے جو بنا لو تو وہی اللہ کا نمائندہ ہو جائے گا، ایسا کوئی تصور نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جو بنی ہوئی ہیں۔ قرآن کا بیان آپ کے سامنے ہے، میں نے بہت سی اس کی آیات آپ کے سامنے رکھی۔
اب مجھے بتایا گیا کہ میرے پاس چند منٹ ہیں تو میں اس چیز کو وائنڈ اپ کر جاتا ہوں۔ اب کان اللہ نزلہ جو میرا مین مقصد تھا، اس میں 2-3 باتیں سامنے رکھ دیتا ہوں اور باقی مضمون چھوڑ دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اے ایمان والو، اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے جو نازل کیا، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کے اولین انکار کرنے والے نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ نہ لے لیا کرو۔ اب قرآن ہمارے سامنے ہے، مرزا صاحب کا کلام بھی ہمارے سامنے ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جماعت جس کو مرزا صاحب نے وحی کی اتنی کہ ہر دروازہ بند ہو جائے گا مگر یہ کبھی نہیں ہوگا، وہ جماعت کیا آج جب ہم موجود ہیں اس دروازے کو کھلا سمجھتی ہے؟ نہیں سمجھتی۔ اس میں وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس یہ جو ہماری کمیٹی بنا دیتی ہے وہی خدائی فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ہے بہت بڑا دجل۔ ان کے ہاتھوں میں مرزا صاحب کا بھی کلام ہے، قرآن کا بھی کلام ہے، لیکن یہی جیسے قرآن نے وہ کہا تھا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کے اولین انکار کرنے والے نہ بنو۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اس پل میں یہی جماعت اس چیز کا صاف انکار کر رہی ہے کہ تم مرو گے، تمہاری نسلیں مریں گی، نسلوں کی نسلیں مرتی چلی جائیں گی، خدا کی قسم تم خلافت انبیاء کے سوا کسی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ مذکورہ نشانات صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میری عاجزانہ درخواست یہ ہے میرے لیے دعا کرے خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود کے علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے، قرآن اس کو رد کر رہا ہے، مرزا صاحب کا کلام رد کر رہا ہے، یہی اولین انکار کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو مالی فائدے کے لیے نہ لے لیا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی محبت ان لوگوں پر غالب آئی اور اللہ کی آیتوں کے بدلے یہ اختیارات، یہ مال و دولت پہ اختیارات، ان سب پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، دونوں لحاظ سے کہ یہ اولین کافر ہوئے، انہوں نے دنیا کی مادی دولتوں کے پیچھے اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیا، لیکن ہماری آنکھیں اس پل میں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عملی حالت ہمیں دکھا دی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا نزول ہے جو میرا موضوع تھا کہ کأن اللہ نزل من السماء۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ بہت شکریہ محترم عبدالبری صاحب۔ ظہر الفساد فی البر یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت جب دنیا خاص بن جاتی ہے اپنے نظر ظاہر کرتا ہے تاکہ
دوبارہ جو روشنی جو ہے وہ پھیل جائے. تو محترم عبدالغنی صاحب نے اپنی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر جو ہے وضاحت فرمائی ہے اور الہام اور وحی کی پروشیدہ بھی ہے. اصل جو علم ہوتا ہے جو آپ کے لطف لباس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ انسان کو جو حقیقی علم عطا کرتا ہے وہ الہام کے بغیر نہیں کرنا. حقیقی علم جو ہوتا ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور انسان کے دل میں ہوتا ہے.